الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبي وحب أهل بيتي نافع في 7 مواطن أحوالهن عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل اس کے میں اپنی معروضات خدمت میں پیش کروں، آپ کے اپنے مرحومین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے، اور بالخصوص آج کی جو مجلس عزا ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے، جن مرحومین کے لیے مرحومہ سید زبیدہ کاظمی اہلیہ سید ذوالفقار علی شاہ، مرحومہ ہمشیرہ زاہدہ بیگم، کیپٹن مرحوم آفتاب حسین شاہ اور سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے والدین مرحومین کیپٹن سید حسین شاہ و ان کی والدہ مرحومہ فاطمہ برکت بیگم، اور ان کے خاندان کے جتنے دیگر مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم، جن کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دعائے امام زمانہ سے پیدا ہوئے اور غیبت کبریٰ کے ابتدائی زمانے کے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ. اس میں 5ویں امام سے یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے. راوی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے 5ویں امام سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی، انہوں نے اپنے والد گرامی، اور انہوں نے مولا مشکل کشا سے، اور مولا مشکل کشا نے رسول اکرم سے یہ بات سنی. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں حبی، میری محبت، وحب اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، نافع فی 7 مواطن، 7 جگہوں پہ کام آئے گی. اور پھر ان 7 جگہوں کے بارے میں فرمایا احوالہن عظیم، کہ وہ 7 جگہیں کوئی عام دنیا کی جگہ نہیں ہیں، مشکل جگہ نہیں ہیں، جہاں کوئی اور کام نہیں آ سکتا. ان 7 مشکل ترین منزلوں پہ اگر کوئی شے کام آئے گی تو میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے. اور پھر فرمایا وہ کون سی جگہیں ہیں؟ عند الموت، موت کے وقت،
فی القبر، قبر میں، عند النشوری، قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت، عند الکتابی، جب نامہ اعمال دیا جائے گا، عند الحسابی، جب حساب کی منزل آئے گی، عند الصراط، پل صراط کی منزلوں پہ۔ یہ وہ منزلیں ہیں 7 کہ جہاں شاید دنیا میں کسی کو احساس نہ ہو کہ اس کے پاس کتنا بہترین نعمت موجود ہے، اور آپ کے پاس سب سے زیادہ جو بہترین قیمتی سرمایہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ کے پاس نعمتیں بہت دی ہیں خدا نے، لیکن سب سے بڑی نعمت محبت اہل بیت ہے، کیونکہ ایک شخص آیا صادق آل محمد کے پاس، صلی علی محمد وآل، غربت اور اپنے فقر کی شکایت کی۔ امام نے فرمایا نہیں، تو فقیر نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا تو کوئی فقیر نہیں ہوتا۔ دشمن اہل بیت وہ فقیر ہو سکتا ہے، ہمارا چاہنے والا کیسے فقیر ہو سکتا ہے؟ مولا ظاہری حالت تو ایسی ہی ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ امام نے فرمایا کہ تیرے دل میں ہماری محبت ہے؟ کہا بالکل ہے، محبت ہے۔ کہا کتنے میں سودا کرے گا اس کی؟ اگر تجھے پوری کائنات کی شاہی دے دی جائے، کیا اس کے بدلے میں دے دے گا ہماری محبت؟ کہا نہیں مولا، یہ تو نہیں، یہ کائنات کیا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز مجھے دے دی جائے، میں محبت کا سودا نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا تو پھر بہت بڑا امیر آدمی ہے، تیرے پاس بہت بڑی نعمت موجود ہے ہماری محبت۔ تو اس کا اصل جو صحیح قیمت اور اس کا جو اندازہ ہوگا انسان کو، اس کی وقت کا اندازہ، وہ پھر جب آنکھیں بند ہوں گی اس کے بعد معلوم ہوگا۔ پہلی منزل، بس ان منزلوں سے جلدی جلدی تھوڑا سا نظارہ آپ کو کرا کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ وہ منزلیں ہیں کیا احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ پہلی منزل عند الموت، موت کا لفظ ہی ایسا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ منکر کو پریشان ہونا چاہیے، مومن موت سے نہیں گھبراتا۔ اس لیے ان کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے موت کی، موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں۔ بچہ اپنی ماں کے سینے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ہم موت سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو موت کی تمنا کرتا ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا قریبی وہی ہوتا ہے جو موت کی تمنا کرے۔ یہودیوں نے جب دعویٰ کیا تھا کہ ہم بہت قریبی ہیں اللہ کے، تو اللہ نے بھی کہا کہ بھئی اگر سچے ہو اپنے دعویٰ میں تو پھر تمنا موت کرو، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ کیا اعمال آگے بھیج چکے ہیں۔ لیکن کوئی مفر نہیں ہے موت سے۔ موت کی جو صحیح ڈیفینیشن اور تعریف ہے، اگر وہ انسان کو معلوم ہو جائے تو پھر موت سے گھبراہٹ نہیں رہے گی۔ موت تباہی، بربادی، فنا کا نام نہیں۔ جو موت کو تباہی سمجھتا ہے، بربادی سمجھتا ہے، اینڈ سمجھتا ہے، وہ موت سے گھبراتا ہے۔ جو موت کو بگننگ سمجھتا ہے، ابتدا سمجھتا ہے، انتہائے زندگی نہیں ابتدائے زندگی سمجھتا ہے، وہ تمنائے موت کرتا ہے۔ فرق ہے، سوچے موت کی تعریف جس کے ذہن میں جو ہے ویسے ہی اس لفظ سے گھبراتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت یعنی ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ دہریوں کی سوچ ہے، مومن کی سوچ نہیں ہے۔ مومن کیا سمجھتا ہے کہ یہ ابتدائے زندگی ہے۔ اللہ نے بھی جب تعارف کرایا ہے تو پہلے کہا الذی خلق الموت والحیات، اچھی منزل ہے، پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت، ہونا تو یہ چاہیے تھا میں وہ ہوں جس نے زندگی کو خلق کیا اور پھر موت کو خلق کیا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ ایسا ہے دنیا میں، زندگی پھر موت۔ وہ کہہ رہا نہیں، جس کو تم زندگی سمجھتے ہو میں اس کو زندگی نہیں سمجھتا، میں نے موت کو خلق کیا پھر حیات کو۔ حیات وہ ہے جو دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے تم خلق کیے گئے۔ امام بھی فرماتے ہیں تم اس لیے خلق کیے گئے للبقاء ولا للفناء، تم تباہ و برباد ہونے کے لیے تھوڑا خلق کیے گئے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خلق کیے گئے۔ یہ ایک مرحلہ تھا، اس مرحلے میں تمہیں رکھا گیا، اب تمہیں اگلے مرحلے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس لیے اردو میں جو اس کا لفظ ہے انتقال،
بہترین لفظ ہے، صحیح مفہوم ادا ہوتا ہے موت کا۔ انسان اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہو رہا ہے، ایک دنیا سے دوسری، جیسے ہم عالم زر سے چلے ہیں، عالم ارواح، اور پھر اس عالم صلب، عالم رحم، اور اس ظاہری دنیا میں آگے یہ منتقل ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی موت آئی ہے، اب ایک نئے مرحلے میں منتقل ہو رہے ہیں، اس کا نام ہے موت۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد وعلی۔ یوں تو 14 فرامین ہے میرے ذہن کے اندر ہر معصوم سے موت کے متعلق، لیکن میں آپ کو 2-3 فرامین سنا کے اپنے اس موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس۔ معصوم سے پوچھا گیا مل موت، موت کیا ہے؟ مولا تعریف کیجئے۔ امام فرماتے ہیں علی الخبیر سقطتم، بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو، جیسے ہم موت کی تعریف بتا سکتے ہیں، تمہیں کوئی بھی موت کی تعریف نہیں بتا سکتا۔ اما بشارت بنعیم الابدی، یا تو موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کے آ رہی ہوتی ہے، جنت کا پروانہ ہے موت۔ وَإِمَّا بِعَذَابِ الْعَبَدِ، یہ موت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منکر کے لیے عذاب کا خبر لے کے آ رہی ہے۔ تیسری بھی کہا اما تحویل، سرگردانی ہے، ابھی اس کا فیصلہ روک دیا گیا، اسے نہیں معلوم اسے کیا ہوگا، اس کا رزلٹ ابھی لیٹ ہے، یہ منزل بھی ہے۔ تعریف بھی کی امام نے، وہ جن کے لیے بشارت ابدی ہے کہ موت ان کے لیے جنت کا پروانہ بن کے آ رہی ہے، فَهُوَ وَلِيُّنَا، جو ہمارا چاہنے والا ہے، وَمُطِيعُ لِأَمْرِنَا، شرط لگا دی، زبانی چاہنے والا نہیں ہے، ہماری اطاعت کرتا ہے، ذات کو بھی مانتا تھا، بات کو بھی مانتا تھا۔ ایک ہے فقط ذات کو ماننا، یہ کافی نہیں ہے، ولی بھی ہے ہمارا، چاہنے والا بھی ہے ہمارا، مطیع لامرنا، جیسے ہم نے کہا ویسے زندگی گزاری، اس کے لیے تو موت نعمت ابدی کی بشارت ہے۔ وہ جو جہنم کی خبر اس کے لیے آئی کا فَهُوَ عَدُوُّنَا، وہ جو ہم سے دشمنی رکھتا تھا، ہم سے بغض کیا کرتا تھا، ہمارے چاہنے والوں سے بغض رکھتا تھا، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی خبر ہے موت۔ وہ جو تحویل ہے، کہا وہ ہے ہمارا، مگر اس کے اعمال ہمارے جیسے نہیں تھے، اس کے اعمال میں کچھ تھا، اسے تھوڑا سا مصفہ ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے، جنت میں تو پاک صاف ہو کے پہنچنا ہے نا، اس کی منزل کا بھی اس کا رزلٹ تھوڑا سا لیٹ کر دیا گیا ہے، کہا یہ ہے موت کی تعریف۔ دوسرے معصوم سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ موت کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ تو نیند ہے، یہ تو نیند ہے جو تمہیں ہر شب آتی ہے، اس نیند کی مدت کا دورانیہ تھوڑا ہوتا ہے، 5 گھنٹے 8-9 گھنٹے، مگر اس کا دورانیہ تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ موت کو نیند سے تشبیہ دیا، عجیب، نیند کیا ہے؟ تھکے ہوئے جسم کو جس سے آرام مل جائے، نیند وہی ہوتی ہے نا، تھکاوٹ آرام میں بدل جائے اسے نیند کہتے ہیں۔ موت آپ کی تھکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہ تو راحت پہنچانے کے لیے اس جسم کو آ رہی ہے۔ پھر معصوم سے پوچھا گیا کہ موت کی تعریف کیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ موت ایسے ہے جیسے قیدی کو قید سے آزادی کی خبر دے دی جائے۔ کیا خوبصورت تعریف ہے، حدیث سے حدیث ملائیے۔ حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ مصیبت آئی، یہ بلا آئی، پریشانی آئی، اس دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں، سکون نہیں ہے، سکون کا گھر ہی نہیں ہے دنیا، جہاں سکون ہی سکون ہو، کوئی پریشانی نہیں، اسے جنت کہتے ہیں، جہاں کوئی خواہش ہی نہ ہو وہ اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ کیسے راحت کی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں کہا یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور موت قید خانے سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اگر کوئی 60-70 سال کا قیدی ہو، 80 برس 90 برس کا قیدی ہو، اور اسے کہہ دیا جائے کہ تجھے قید سے رہائی مل رہی، اسے خوش ہونا چاہیے، اس قیدوں سے رہائی مل رہی ہے، اس میں کوئی غم کی بات نہیں ہے اگر دنیا کو قید خانہ تصور کیا جائے۔ اللہ اکبر یا رسول
رسول اللہ، ساتویں تاجدار ولایت فرماتے ہیں الموت هو المصفا، موت تو یہ ہے کہ جو انسان کو پاک بنا دیتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے موت، پاک و صاف بن جاتا ہے مومن اس موت کے وجہ سے۔ اور پھر معصوم سے پوچھا گیا مل موت، معصوم فرماتے ہیں کنضح ثوب وثیق، اس سے خوبصورت تعریف نہیں ملی۔ معصوم فرماتے ہیں موت ایسے ہے جیسے میلے کچیلے کپڑے اتار دینا، نئے کپڑے پہن لینا، موت ایسے ہے مومن کے لیے۔ یہی تو ہے نا روح کا ایک یہ لباس ہے جسے جسم کہتے ہیں، اس دنیا میں ملا ہے، روح کو یہ لباس اتار کے ایک نیا مثالی جسم سے عطا ہو جائے گا، اس روح کا نیا جسم مل جائے گا۔ گویا میلے کچھ کون نہیں پسند کرتا کہ میلے کپڑے اتار کے نئے اجلے کپڑے پہن لے، کہ مومن کے لیے موت ایسے ہے جیسے نئے کپڑے پہن لینا۔ اور فخر الدین رازی نے آیہ مودہ کے ذیل میں تفسیر کبیر میں جب اس نے آیہ مودہ کی تفسیر کی ہے تو اس نے پورا ایک صفحہ بھرا ہے حدیثوں سے، کہ کہا مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات مغفورا مات مرحوما، کہا کہ جو بھی اہل بیت کی محبت دل میں لے کے جا رہا ہے وہ تو شہید دنیا سے جا رہا ہے، جس کے بارے میں تمہیں تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو رزق پاتے ہیں خدا کی طرف سے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے ان کے معاملے کو خدا کیسا معاملہ کرتا ہے۔ مومن جو دنیا سے جا رہا ہے وہ شہید کی موت جا رہا ہے، مومن دنیا سے بخشا ہوا جا رہا ہے، مرحوم جا رہا ہے، اس پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قبر کو اللہ ملائکہ کا مزار بنا دیتا ہے، زیارت کی جگہ بنا دیتا ہے مومن کے لیے۔ اور پھر فرمایا اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مومن کی قبر کو بنا دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت ہو۔ عند الموت، موت کے وقت یہ ولایت، یہ محبت کام آئے گی۔ پہلی منزل موت، معصوم فرماتے ہیں احوالہن عظیم، ایسی منزل کہ کوئی دنیا کی شے کام نہیں ہے۔ جب موت سامنے آئے گی تو دنیا کی کوئی شے اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ خطاب کہے گا کہ میرے بیٹو، میری اولاد، کوئی مدد کر سکتے ہو؟ کہیں گے نہیں۔ کفن دفن کا انتظام کر سکتے ہیں، مولانا کا انتظام کر سکتے ہیں، غسل دے سکتے ہیں، قبر اچھی بنوا سکتے ہیں، بڑا کتبہ لگوا سکتے ہیں، مگر اس سے بڑھ کے اس موت کا مقابلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بے بس ہیں، رشتہ دار بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤ، اچھے ہاسپٹل میں لے جاؤ، وقت آ چکا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ عند الموت پیسہ کام آ سکتا ہے، جائیداد کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اگر پیسہ کام آتا تو دنیا کے نمرود، فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ملینئرز پھر دنیا میں رہ جاتے، انہیں پیسہ ان کا بچا لیتا، نہیں۔ تو معلوم ہوا یہ چیزیں کام نہیں آنے والی۔ کام کیا آئے گی؟ محبت اہل بیت، حبی وحب اہل بیتی، رسول کی محبت، رسول کے اہل بیت کیسے کام آئے گی؟ اب اسی حدیث کے بارے میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جو مومن اور منافق کا فرق اس میں نظر آتا ہے، مومن کے لیے کیسا ہے، منافق کے لیے کیسا ہے، اور مشرک کے لیے کیسی موت ہے۔ کہا کہ جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے نا تو عجیب وحشت ناک شکل ہوتی ہے اس کی، کہ اس کی شکل کو دیکھ کے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ اور موت کی سختی بھی اگر وہ آپ حدیث ذہن میں آئی، بڑی تفصیل ہے، حضرت سلیمان کے بارے میں ہے۔ سلیمان جب حضرت سلیمان مدائن میں تھے، انہیں بتایا گیا تھا آخری وقت تیرا تب آئے گا جب قبر کے مردے تجھے جواب دیں گے۔ بیمار تھے، گئے قبرستان میں، مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا، بس وہ شاہد پیش کرنا ہے۔ سلام کہا مردوں کو، ایک مردہ اٹھا، جواب دیا، کہا اللہ کے نبی کے صحابی میرا بھی سلام ہو تجھ پہ۔ کہا یہ بتا کہ سختی موت کیا ہے، بس مجھے یہ بتا دے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جو جواب دیا، کہا کہ کئی ہزار سال ہو گئے مرے ہوئے، مگر ابھی وہ تک سختی اس کا ذائقہ نہیں گیا مجھ سے، ابھی تک احساس ہے اس سختی کا۔ اس نے
ایک مثال دی ہے، کہا کہ کینچیوں سے بدن کا کاٹنا آسان ہے، وہ سختی آسان ہے، اور پھر فرمایا کہ عام کپڑا اگر کانٹوں پہ رکھ دیا جائے، سادانے کانٹے ہیں خاص عرب میں، اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو شاید وہ بھی منظر آسان ہو، اس طرح منافق کی اور اس طرح روح پرواز ہوتی ہے، اتنا سخت اور وحشتناک شکل ہوتی ہے اس فرشتے کی جو روح قبض کرنے آیا ہے۔ یہ تو منافق کے لیے، اب مومن کے لیے کیا ہوگا؟ کہا کہ ایسی نورانی شکل میں مبشر بن کے آئے گا اس کے پاس۔ کہا گھبرا نہیں، تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے ہی استاد کا ماننے والا ہے تو۔ یا علی، میں تو آیا ہوں درمیان سے پردہ ہٹانے، وہ دیکھ جن کا تو ماننے والا تھا ان کی زیارت کر، میں تو زیارت کروانے آیا ہوں۔ اسی انداز میں مومن کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے گا میں علی محمد وآل، میں تو یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، لہو بہہ رہا تھا، مگر تکلیف کا احساس نہیں ہوا کیونکہ یوسف دیکھ رہی تھی۔ اگر ایک یوسف نبی کی زیارت انہیں یہ تکلیف و احساس سے مبرہ کر دیتی ہے، جو فخر یوسف کی زیارت کر رہا ہوگا۔ صلوات پڑھیے گا۔ تو مومن اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو معلوم ہوا موت وسیلہ ہے زیارت معصوم، معصوم کی زیارت کا وسیلہ ہے موت۔ اتنا بہترین ذریعہ، اتنا بہترین وسیلہ، اگر کسی کو کہا جائے بلا تشبیہ کہ بھئی یہ پردہ ہے، پردہ ہٹاؤ، تو اس طرف تیری محبوب شخصیت بیٹھی ہے جس کے لیے تو زندگی گزار رہا ہے، جن کا چاہنے والا ہے، تو وہ گھبرائے گا نہیں پردہ ہٹانے میں، وہ تو تمنا کرے گا یہ کب پردہ ہٹتا ہے۔ تو مومن موت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ عند الموت ایسے محبت اہل بیت کام آئے گی کہ اس سختی سے گزر جائے گا۔ اگلی منزل فی القبر، یہ سخت منزل ہے، قبر کی منزل، خصوصاً پہلی رات۔ اس لیے حکم ہے، احکام اگر آپ پڑھیں مستحب ہے میت کو ایک ہی مرتبہ ڈائریکٹ قبر میں نہ لٹا دیا جائے، استحباب ہے۔ بزرگ جانتے ہیں کہ 3 مرتبہ میت کو قبر سے پہلے رکھا جائے۔ کیا فلسفہ ہے اس کا؟ آپ لے جا رہے ہیں میت کو، پھر ڈائریکٹ جائیں قبر کے پاس جا کے رکھ دیں؟ کہا نہیں، قبر سے پہلے 3 منزلیں ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس کو رکھیں، تھوڑی دیر رکیں، پھر اٹھائیں، پھر رکھیں۔ کہا کہ کیونکہ اس گھر کی طرف جو جا رہا ہے تو گھبرا رہا ہے، آپ اور ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے مگر وہ پکار رہا ہے میت، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے اولاد، میرے رشتہ داروں، مجھے نہ لے جاؤ قبر کی طرف، مجھے آباد دنیا سے کس طرف آپ لے کے جا رہے ہو۔ روایت کے الفاظ میں ایک مرتبہ ایک بدو گاؤں کا رہنے والا شخص آیا نبی کے پاس، کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بکریاں جب چرا رہا ہوتا ہوں تو میرے جانور آسمان کی طرف سارے منہ رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک دم سے، اور پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، چرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اس میں اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا، ہم اور تمہیں اللہ نے یہ خاص لطف دیا ہے کہ سن نہیں سکتے ان کی وہ آواز، ان کی وہ، اس لیے حکم ہے کہ میت کو بڑا آرام سے ہاتھ لگایا جائے، جب اس کی روح پرواز ہوئی ہے تو اس کے بدن کو سختی سے ہاتھ نہ لگایا جائے، غسل جب دیا جائے تو بڑے آرام سے ہاتھ لگایا جائے۔ تو یہ 3 منزلیں اس لیے کہ اسے اس نئے گھر کی طرف آرام آرام کی طرف سے لے جایا جائے، نہ کہ ایک ہی دم سے۔ اور حکم یہ بھی ہے کہ دفن کرنے کے بعد فوراً نہ قبر چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ ایک ایک کر کے بندہ وہاں سے جائے، اکٹھے نہ قبر سے جائے۔ جب دفن کیا ہے تو آہستہ آہستہ 2 4 لوگ ہو کے جائیں۔ یہ حکم ہے، مستحبات میں سے، استحباب میں سے۔ اس لیے کہا گیا بہترین چیز جو پہلی رات کام آ سکتی ہے وہ صدقہ ہے، میت کے لیے صدقہ دینا چاہیے۔ اور یہ جو نماز وحشت قبر ہے یہ متبادل ہے اس صدقہ، اگر آپ غور کریں روایت میں، جو صدقہ نہیں دے سکا اسے چاہیے کہ پھر نماز وحشت قبر پڑھے، لیکن بہت زیادہ تاکید ہے، بہت کام آنے والی یہ نماز ہے۔ اور اس کا آسان طریقہ آپ جہاں بھی ہوں سنیں، جب بھی کسی مومن کا، تو 2 رکعت نماز ہے، آپ مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور سورہ الحمد نیت کریں کہ بھئی کس میت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وحشت قبر کی نماز،
سورہ الحمد، اس کے بعد آیت الکرسی ہے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے، سورہ قدر ہے، باقی نماز جیسے نمازیں عام ہوتی ہیں دنیا کی، صبح کی نمازیں ہیں، اس کے بعد آپ دعا کریں کہ بار اللہ اس نماز کے سبب اس میت کی یہ پہلی رات اس پہ آسان فرما۔ قبر کی منزل کہ جب من و مٹی کے تلے انسان چلا جائے، جہاں کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی انیس نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، ہاں اڑوس پڑوس میں ہیں لوگ مگر ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں۔ یہاں حضرت بہلول کا وہ واقعہ بھی ذہن میں ہوگا آپ کے، ایک مرتبہ حضرت بہلول کافی عرصہ وہ شہر چھوڑ کے قبرستان میں زندگی گزارنا لگ گئے۔ ایک شخص آئے کہ اے بہلول، مردوں میں رہنا شروع کر دیا، زندوں کو چھوڑ کے مردوں میں زندگی گزارنی شروع کر دی۔ کہا کہ یہ لوگ تم سے بہتر ہیں۔ عجیب نصیحت ہے۔ کہا کہ یہ تم سے اچھے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ ہم زندہ، یہ مردہ۔ کہا کہ یہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منافقت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، جو جہاں ہے وہاں پڑا ہوا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور دشمن بھی پہلو میں دفن ہونا چاہے وہ بھی منع نہیں کرتے، کوئی کہاں پہ دفن ہو جائے کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ تم سارے زندہ ادھر ہی آ رہے ہو تو میں ادھر جا کے کیا کروں گا، تمہارا رخ بھی تو اسی طرف ہے نا، تو میں پہلے اسی منزل پہ آ گیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اڑوس پڑوس میں لوگ ہیں مگر کوئی انیس و غمخوار نہیں ہے، تنہائی کا گھر موت، قبر۔ اس لیے کہا کہ واہ غربتا واہ مصیبتا، اس آسان منزل نہیں ہے قبر۔ اب وہاں پہ پہلے عقیدے کا سوال ہے کہ تیرا عقیدہ کیا تھا۔ قبر کے اندر پہلے سوال عقائد کا ہے، پھر کچھ اعمال کی ہے سوال جواب، لیکن مین قبر کے اندر پہلے سوال جواب ہوں گے۔ من ربک، تیرا رب کون تھا، تیرا نبی کون تھا، تیرا قبلہ کیا تھا، تیری کتاب کیا تھی، تیرا امام کون تھا۔ اس لیے ہم اپنے جانے والے کو مردہ تو نہیں تسلیم کر رہے نا، جب اسے بھیج رہے ہیں تو اس کے بعد 2 تلقینیں کر رہے ہیں، کم از کم 2 تلقینیں تو مستحب ہیں۔ ایک، اس کو جب قبر میں لٹا دیا جائے تو اس کے کندھے ہلا ہلا کے اسے کہا جائے، کوئی مردے کو بھی ہلا ہلا کے کہتا ہے، اسے زندہ سمجھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا، اور کہہ کیا رہے ہیں؟ اسمع و افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح، صرف سن نہیں بلکہ سمجھ اس بات کو کہ تو اسی عہد پہ باقی ہے نا جس سے ہم پہ سے جدا ہوا ہے۔ هل انت عہد الذی فارقتنا علی، اسی محبت پہ اسی ولایت پہ جا گیا ہے نا تو۔ ابھی فرشتے آئیں گے تو اس سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیری کتاب کیا تھی، تیرا قبلہ کیا تھا، تیرا امام۔ گھبرانا نہیں ہے، بتا دے انہیں اپنا عقیدہ۔ اللہ جل جلالہ ربی و محمد نبی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی، وہ ایک امام کا پوچھیں تو 12 کا بتا دینا، علی و امامی والحسن و امامی والحسین و امامی وعلی ابن الحسین و امامی و محمد ابن علی و امامی و جعفر ابن محمد امامی، 12 اماموں کا بتانا میں ماننے والا ہوں، گھبرانا نہیں ہے تمہیں۔ تو یہ پہلی منزل، لیکن اس کے بعد اعمال کی منزل بھی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا قبر میں ہے، فشار قبر کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ زبان کے کچھ گناہ ہیں، اور ایک گناہ جس کے بارے میں کہا بد خلقی، کوئی بندہ اگر بد اخلاق ہے، خصوصاً اپنے گھر میں بد اخلاق ہے، یعنی شوہر اگر بیوی سے بد اخلاقی کرتی ہے یا بیوی اپنے شوہر سے بد اخلاق ہے، اس کی سزا قبر میں ہے، فشار قبر ہے اس کی۔ اور اس کا واقعہ سعد بن معاذ، بس ایک واقعہ سعد بن معاذ کا سن لیں اور پھر اپنی منزلیں اگلی آسان میں بیان کر دوں۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ صحابی رسول ہے۔ جنگ خندق میں اسے ایک تیر لگا تھا، زخمی ہوا ہے، شہید نہیں ہوا جنگ خندق میں۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کے ساتھ تحکیم میں بھی سعد بن معاذ نے کی تھی۔ بہرحال سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے، جوان ہے، دفن کیا ہے نبی اکرم نے، اس کے لیے جنازہ پڑھا ہے نبی اکرم نے۔ جب دفن کر کے جانے لگے ہیں تو سعد کی ماں نے عجیب ایک جملہ کہا تھا، مبارک ہو میرے بیٹے، تو بخشا گیا۔
کیا تیری منزل، کیا تیری قسمت کہ نبی نے جنازہ پڑھایا، نبی تیرے جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ نبی نے فرمایا اے سعد کی ماں یہ نہ کہے تیرے بیٹے پہ عذاب ہو رہا ہے، فشار قبر ہو رہا ہے تیرے بیٹے پہ۔ سب چونک گئے، سب پریشان۔ سعد ابن معاذ جیسا نیک نمازی پرہیزگار اور فشار قبر، یا رسول اللہ کس گناہ کے سبب اس پہ فشار قبر ہو رہا ہے؟ کہا کہ کانا سیء الخلق مع اہلہ، بے شک بازار میں نماز میں تو اچھا مومن ٹھیک تھا مگر اپنی بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھا، بد خلق تھا۔ تو بد اخلاقی دونوں طرف سے اگر ہو، کسی بھی طرف سے ہو، پارٹنر کے ساتھ بد اخلاقی، اس کی سزا فشار قبر ہے، یاد رکھیں۔ اس سعد بن معاذ کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال اب جو اہل بیت کی محبت کیسے کام آئے گی قبر کے اندر، مجھے وہ محل شاہد پیش کرنا ہے۔ روایت میں ہے کہ فشار قبر جب قریب ہوتا نظر آئے گا اب یہ گھبرا جائے گا، اتنے میں کچھ نور آئیں گے اس کے پاس، جو اس کے سر کی جانب، کندھے کی جانب، اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، مگر اس فشار قبر کا مقابلہ نہیں کر رہے۔ فشار قبر قریب ہوتا آ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مدد کریں مگر ان نوروں سے مدد نہیں ہو رہی، کہ اتنے میں ایک بہترین نور ہوگا کہ یہ نور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو اس کے سر پہ آ جائے گا، بالکل اس کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے۔ جو یہ نور آئے گا فشار قبر وہیں رک جائے گا۔ اب پریشان ہو جائیں گے وہ دوسرے بھی، اور یہ میت بھی پوچھے گا تو ہے کون؟ تو پہلے وہ سوال کرے گا یہ نور تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو، یہ چھوٹے نور ہو۔ ایک کہے گا میں اس کی نماز تھی، اعمال کا مجسم ہونا، یہ ہمارے ہاں عقیدہ ہے اس کا کہ بندے کے اعمال مجسم ہو کے شکل میں اس کے آئیں گے۔ میں اس کی نماز، میں اس کا روزہ، میں اس کی حج، زکوٰۃ، خمس، اس کے اچھے اعمال، جہاں یہ اچھے اعمال بھی مقابلہ نہیں کر رہے، کہا کہ تو کون ہے کہ جس نے عذاب کو روک دیا؟ کہا میں نور ولایت اہل بیت ہوں۔ جہاں سارے اعمال کانپ رہے ہوں گے جس عذاب کے مقابلے میں، جو مدد کرے گا وہ اہل بیت کی محبت ہے قبر کے اندر۔ میں وہ نور ہوں، وہ محبت کا نور ہوں جو اس کے دل میں تھا، جو اہل بیت کا چاہنے، عذاب سے مبرہ کر دے گا اس انسان کو۔ اگلی منزل عند النشوری، کیونکہ وقت نہیں کہ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں بتاؤں، آسان جلدی جلدی اسے گزرتا ہوں۔ نشور، جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی سخت منزل ہے۔ جب شور پھونک دیا جائے گا تو اب سب کو اٹھنا ہے اس وقت، ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھ رہے ہوں گے، عالم عجیب ہے، میدان محشر ہے، لوگ چل رہے ہیں۔ اب مومن کے لیے روایت موجود ہے کہ جو مومن ہے اسے پہ چلنے کی بھی زحمت نہیں دی جائے گی، اس کے لیے نور کی ایک اونٹنی بھیجی جائے گی ہر مومن کے لیے، جس کے 2 پر ہوں گے، وہ پرواز کرتے ہوئے عالم محشر میں آئے گا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے جو قبر سے مشہور ہے۔ عند الکتابی، کتاب کی منزل آئے گی، نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال ہوگا۔ سورہ واقعہ میں آپ نے وہ پوری منظر کشی دیکھی ہوگی، کچھ اصحاب یمین ہوں گے، کچھ سابقین ہوں گے، بڑی عجیب منزلیں ہیں وہاں پہ۔ اب روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ یا علی جو تیرا چاہنے والا ہوگا وہی اصحاب یمین میں سے ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا علی جو تیرا دشمن ہو وہ اصحاب یمین میں آ سکے۔ اب عجیب، وہ قرآن نے بھی اس کی منظر پیش کی ہے، بندہ دیکھے گا اس کو، فائل کھولے گا اپنا نامہ اعمال، کہے گا اس نے تو کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں چھوڑی۔ قرآن کے یہ الفاظ ہیں کہ صغیر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے اندر آ گئی ہے، اور آواز کیا آئے گی کہ یہ تیری کتاب ہے، اقرا بنفسک، خود پڑھ اس کتاب کو اور خود فیصلہ کر تجھے کدھر جانا ہے، اپنے نامہ اعمال خود دیکھ تو۔ وہاں بھی محبت اہل بیت کام آئے گی۔ اگلی منزل عند الحسابی، اب حساب کی منزل آ گئی ہے، تو وہاں بھی محبت اہل بیت۔ نبی فرماتے ہیں یا علی یاد رکھ، اگر کوئی شخص عمل کی اس منزل پہ پہنچ جائے، نوح نبی جیسی زندگی پالے، نوح نبی جیسی اسے زندگی مل جائے، کوہ احد جیسا پہاڑ سونے اور چاندی کا خیرات کر دے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا شہید ہو جائے، اللہ کے بے گناہ مارا جائے سعی کرتے ہوئے،
الا لم یوالک یا علی، اگر تیری محبت دل میں نہیں رکھتا تھا، جنت دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو یہ حساب کی منزل، کتاب کی منزل، صراط کی منزل بڑی مشکل ہے۔ 50 چیک پوسٹیں ہیں پولیس صراط پہ۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قرآن کہہ رہا ہے میرے فرشتوں انہیں روک لو، ابھی تو اصل سوال ہونا ہے ان سے۔ وَقِفُوهُمْ، روک لو انہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ منہ اٹھا کے، روکو انہیں۔ وَقِفُوهُمْ بارلا مسئولون، کس بارے میں سوال ہوگا؟ عن ولایت علی ابن ابی طالب، ما صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معصوم فرماتے ہیں جو اشد ایمانا اثبت اقدامہم، کہا کہ ان کے قدم ایسے ثابت ہوں گے، ایسے آرام سے گزر جائیں گے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس پل سے گزر گئے ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہوں گے۔ اس لیے تو کسی نے خوبصورت اس حدیث کو دشمن نے بھی نقل کی ہے، سوائے کے مور کا ایک کتاب لکھی گئی ہمارے خلاف، اس نے بھی اس روایت کو لکھا، لا یجوز احدا الصراط الا من كتب له علی الجواز، پل صراط سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب کہ اس کے نامہ اعمال پہ علی کی ولایت کی مہر نہ لگی ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جو دنیا کے عام کیے ہیں آپ نے، ایک عمل ایسا ہے جو اب آپ کر رہے ہیں، اس کی وہ قیمت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے غم اہل بیت میں رونا۔ ان اشک، ان آنسوؤں کے قطروں کی قیمت کا اندازہ آپ کو حشر کے دن ہوگا، یوم الحشر آپ کو پتہ چلے گا، جسے یوم الحسین بھی کہنا چاہیے۔ اس دن پتہ چلے گا جب اس مظلوم کی ماں کا وعدہ ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس وقت جب تک اپنے بیٹے کے ایک ایک عزادار کو بخشوا نہ دو، زہرائے مرضیہ کا وعدہ۔ اس لیے تو مومن جب بھی جاتا ہے، اربعین پہ آپ جائیں عراق میں تو عجیب خوبصورت وہ یہی کہتے ہیں، اے زہرا ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں۔ طواف بھی کرتے ہیں وہ اپنی عربی میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیرے حسین کو دیکھ لے آ کے، ہم سب کچھ کٹوا سکتے ہیں، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر ہم نے وعدہ جو کیا ہے ہم تیرے حسین کو بھولے نہیں ہیں۔ بس عزادارو، مجھے سفیر حسین کے 2 یا 4 مصائب کے جملے پڑھنے ہیں۔ حضرت مسلم پہلے شہید ہیں اس واقعہ کربلا کے، اور بڑے عزیز ہیں امام حسین کو۔ حسین کون؟ نمائندہ خدا، اور مسلم کون؟ نمائندہ حسین۔ جسے اللہ نے چنا وہ حسین، جسے حسین نے چنا اپنی نمائندگی کے لیے وہ مسلم۔ بڑا اعزاز ہے۔ خط بھی لکھا ہے کہ میں کس کو بھیج رہا ہوں، کہا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میری اہل بیت میں سے ہے، میرا معتمد ہے، معتمدی، کہ جس پہ حسین کو 100% اعتماد ہے اس کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم کا ہاتھ میرے حسین کا ہاتھ ہے، جو اس ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ اس نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اور دوسرے نگاہ سے جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو خاندان عقیل نے بڑی قربانی دی۔ اہل بیت کے، علی کے بھائی ہیں عقیل، پورے خاندان حضرت عقیل کی نسل ختم ہو گئی ہے اس واقعہ کربلا۔ صرف مسلم نہیں شہید ہوئے کربلا میں، حضرت مسلم کے بھائی شہید ہوئے، مسلم کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 2 کوفہ میں، 2 شام غریباں، مسلم کی بیٹیاں شہید ہوئی۔ یہ بڑی قربانی ہے۔ حضرت رقیہ دوسرے لفظوں میں کہوں، جب گئی ہیں شوہر ساتھ ہیں، رشتہ دار بھائی سارے ساتھ ہیں، بیٹے ساتھ ہیں، بیٹیاں ساتھ ہیں، جب لوٹ کے واپس مدینے آئی ہیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ ساری قربانی حضرت رقیہ کی دیکھیں آپ۔ حضرت مسلم، جب ایک عربی میں نے کتاب پڑھی، اس نے عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب حضرت مسلم کا سارے ساتھ چھوڑ گئے ہیں نا، کوفہ کی گلیوں میں تنہا داماد علی چل رہا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں جائے، مسافر ہے، پردیسی ہے، شہر اپنا نہیں، رات کا وقت ہو چکا ہے،
ایک گھر کے سامنے آ کے جب بیٹھ گیا ہے نا مسلم، زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ لفظ کہتے ہیں کہ لفظ بے کس، پردیسی، غریب، جتنا مسلم پہ صادق آتا تھا اس وقت 9 ذی الحج کو کسی پہ شاید اس دنیا میں صادق نہ آئے۔ عورت نکلی ہے، مومنہ ہے، توأ نامی، بیٹے کے انتظار میں ہے، دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اس کے دروازے پہ بیٹھا ہے، کہا کہ اے اجنبی، میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ میرے دروازے پہ بیٹھا۔ حضرت مسلم نے سر اٹھا کے کہا اے مومنہ یا امت اللہ حلی شربتا من الماء، ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ مومنہ گھر گئی ہے، پانی کا جام لے کے آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا، واپس گئی، کچھ دیر کے بعد پھر پلٹی، اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، دیکھا کہ وہ اجنبی پھر بھی اس کی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ اب ذرا اس کا لہجہ بدلا ہے، سخت لہجے میں کہتی ہے اجنبی، میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تو میرے دروازے پہ بیٹھ، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ عجیب لفظ کا، اپنے گھر چلا جا، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جا، میرے گھر کے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اب حضرت مسلم نے ٹھنڈا سانس لے کے کہا اے کنیز خدا، جس کا کوئی نہ ہو کوفہ میں وہ کہاں جائے؟ جس کا کوفے میں گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا فرزند مسلم ہوں، انا سفیر الحسین، میں حسین کا نمائندہ ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مسلم آقا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مسلم ہو، میرے گھر تشریف لے آئیے، بس عزادارو۔ ساری رات حضرت مسلم نے مصلی عبادت پہ گزاری ہے، تھوڑی دیر جب سوئے ہیں نا تو اپنے چچا کی زیارت کی ہے، مولا امیر المومنین کی زیارت کی ہے، کہا مسلم تو جلد ہمارے پاس آ رہا ہے۔ بس صبح کی نماز ادا کی، دشمن کو خبر ہوئی، اسی کے بیٹے نے جا کے اطلاع دے دی تھی عبد الرحمن ابن محمد ابن اشس کو، لشکر آ چکا ہے۔ اب حضرت مسلم نے ہتھیار سجانے شروع کیے ہیں، ہتھیار لگا لیے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں کہ یہ مومنہ آ کے کہتی ہے مولا دشمن زیادہ ہے، آپ تنہا ہے، میرے گھر میں رہ جائیے، ایک ایک دو دو آئیں گے، آپ آسانی سے لڑ سکتے ہیں، جب گلی میں باہر جائیں گے تو مقابلہ مشکل ہوگا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں مومنہ تیرا بڑا شکریہ، قیامت کو ہم تیری شفاعت کریں گے جو تو نے مجھے رات مہمان ٹھہرایا، لیکن میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ تیرے گھر میں، تیری گھر کی چار دیواری کی حرمت پامال ہو، میں باہر جا کے لڑوں گا، میں کہوں گا اے حضرت مسلم آج کوفہ ہے، ذی الحج ہے، آگے محرم 11 آنے والی ہے، کاش تو کربلا میں ہوتا 11 محرم کو، تو نے پسند نہ کیا کہ تو کے گھر یہ کافر آ جائیں، آئی دیکھ وہ منظر دیکھتا کس طرح خیام حسینی کو وہ لوٹ رہے تھے۔ بس عزادارو اب جنگ شروع ہوئی ہے، 500 کا لشکر بھیجا تھا ابن زیاد نے، مگر اس کو لکھنا پڑا، محمد ابن اشس کو خط لکھنا پڑا کہ اور بھیج، یہ کم ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ہاشمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کربلا میں 72 کا کیسا مقابلہ کرو گے؟ وہ بھی کہتا ہے تو نے کوفے کے کسی عام آدمی کے بارے میں سن رکھا کہ ہمیں بھیجا ہے؟ یہ ہاشمی شیر ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس عزادارو روایت عجیب مجھے ملی، اس رائٹر نے لکھا کہ کربلا میں جتنے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں نا حسین کے خلاف، وہ سارے ہتھیار، وہ سارے حربے استعمال ہوئے مسلم کے خلاف، تیر بھی مارے گئے ہیں، نیزے بھی مارے گئے ہیں، پتھر بھی مارے گئے ہیں، لیکن کہا گیا کہ ایک ایسا ہے جو کربلا میں بھی شاید استعمال نہ ہوا ہو۔ وہ کیا ہے؟ کوفے کی عورتوں نے انگارے آگ اٹھا کے چھت سے پھینکنی شروع کی، مسلم پہ آگ بھی پھینکی گئی، دھوکہ دے کے گرفتار کیا گیا، لے جایا جا رہا ہے دارالامارہ کی طرف۔ آپ کی زحمت تمام کروں، سپاہی کہتا ہے کہ امیر کو سلام کر، عجیب جملہ کا، مسلم جلال میں آ کے کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، مسلم کا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں اس فاسق کو امیر نہیں مانتا۔ عجیب نہیں کہ آواز آئی ہو اے مسلم تو نے دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہا ہے، اب قیامت تک تو امیر مسلم کہلائے گا، بے شک میں امیر ہوں مگر میں غریب کربلا کہلاؤں گا۔ یہ اعزاز دیا ہے حضرت
حضرت سید الشہداء نے اب تو مسلم نہیں فقط امیر مسلم کہلائے گا، بس عزادار ہو۔ حضرت مسلم جب دربار میں گئے ہیں نا، سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں دار کے ابن زیاد کے باتیں کی ہیں، بے شک لہو بہ رہا تھا، مگر ہاشمی انداز ہے جو گئے ہیں۔ ایک شخص ہے، اسی روایت پہ میں مصائب ختم کیا کرتا ہوں، وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی موجود تھا جب مسلم لائے گئے تھے، میں اس وقت بھی موجود تھا جب سید سجاد لائے گئے تھے، لیکن دونوں کا منظر عجیب تھا۔ جب حضرت سید سجاد کو لایا گیا ہے تو گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر جب مسلم لائے گئے ہیں تو سینہ تنا ہوا تھا، گردن بلند تھی، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کر رہے تھے۔ یہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کے میں نے سید سجاد کا کندھا ہلا کے کہا آپ بھی ہاشمی، مسلم بھی ہاشمی، لیکن یہ منظر علیحدہ کیوں ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ سید سجاد رو کے کہتے ہیں اے کوفی، جب مسلم آیا تھا تو تن تنہا تھا، ذرا دیکھ میری پھپھیاں مائیں بہنیں بازار میں میرے ساتھ ہیں، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری قلیل سی بات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس مجلس کے صدقہ میں، مصائب و فضائل کے صدقہ میں جن مرحومین کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے، بار الہ ان کا عالم برزخ ان پہ آسان فرما، سید الشہداء کی انہیں شفاعت نصیب فرما۔